محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھی آپ تمام حضرات سنائیے. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدنی الجود والکرم والہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں تمام محلے کے لوگوں کو جو ابھی تک محفل پاک میں تشریف نہیں لائے ہیں، آپ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی تشریف لے آئیں. اس کے بعد پھر آپ کو دوسرے تقریبات جہاں پر میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں کچھ خاک مدینے، کچھ خاک مدینے میرے منہ پہ پڑی ہو. کچھ خاک مدینے میرے منہ پہ لگی ہو. کچھ خاک مدینے میرے منہ پہ سجی ہو. یہ تمام میری قبر میں آئے اس وقت میرے لبوں پہ سجی نعت نبی ہو. اس وقت میرے لبوں پہ سجی نعت نبی ہو. میں بسی ہو. خواہش ہے، کیا خواہش ہے کہ میں تیرے سر ہو یا رسول اللہ. میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. شیر چلو گھڑی ہو. مدینے میں مجھے موت یوں آئے. کیا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قدموں میں میرے سر ہو میری روح چلی ہو.
تیرے سر میری روح چلی ضرور شریف پڑھیے، میں کچھ شعر اور پڑھ دیتا ہوں، محبت و مداحت دونوں کر ضرور شریف پڑھیے۔ کوئی یار نہ ملے گی ممتا سے بھری پیار کی مورا نہ ملے گی تیری جگہ میں کوئی اور نہ ملے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بھائی میرے اعمال میرے ساتھ جائیں، ضرور تھوڑی کہ امام صاحب چلنا چاہ رہے تو پیچھے مقتدی بھی چلے جائیں، ضروری نہیں، ہمارے اعمال یہ طے کریں کہ ہم کہاں جانے لائیں، اس سے کوشش کیا کریں۔ آپ کو بھولنے کی ضرورت ہے کہ آپ سبحان اللہ کریں، جب موقع مل جائے کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کریں، نہ لگے تو اور زیادہ، تاکہ شیطان آپ کے ذہن کو بدلائے نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی شاعر پڑھتا ہے
کی آواز نہ دکھا آج ہمارے قوم کی حالت اتنی بدتر ہو گئی کہ اگر شہر اسلام اور غالی کو اگر وہ طرز میں پڑھ کے چلا جائے تو ہماری قوم اس قدر سبھی ہوئی ہے کہ اسے نوٹ کی کٹیوں سے نہلا کے چل گئے اور اس سے سوال کریں کہ وہ جو پڑھا جو الفاظ میں جھوٹ چل رہا وہ درست الفاظ سے اتر ہماری قوم اس قدر سوئی ہمارا حال یہ ہو گیا ہم صرف اسے سننا پسند کرتے ہیں کہ آواز مگر جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کلام کا نام کا وجہ نہیں اس لیے خدا سمجھے حالات شاید طرز مت دیکھیں کس انداز سے پڑھ رہا ہے شاید کیا پڑھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس انداز سے آئیے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود فاتحہ نذرانہ پیش کریں پڑھے بابا سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک اپنا اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوش و حواس اور خوب محبت کے ساتھ آپ سنیں اور بہتر لگے تو سبحان اللہ نہ لگے اور زیادہ بشیک نئے کے دل میں یہ میدان خیر بشیک نام اپنا زمانے میں کرے جائے گا ایک نئے کے دل میں یہ میدان خیر بشیک نام اپنا زمانے میں کرے جائے گا آسمان پر اسے غسل دے ملک آسمان پر اسے غسل دے ملک جو بھی محبت میں مرے جائے گا آسمان پر اسے غسل دے ملک جو بھی محبت میں مرے جائے گا بس ایسے لے کے قدم رکھے ہے وہ معجزہ ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھے پائے گا ایسے لے کے قدم رکھے ہے وہ معجزہ ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھے پائے گا جن کی قسمیں خدا قرآن میں جس کی قسمیں خدا آئے قرآن میں ان کا تجربہ کوئی کیا سمجھے پائے گا جس کی قسمیں خدا آئے قرآن میں ان کا تجربہ کوئی کیا سمجھے پائے گا کتنا بربر پانا ہے پائے نبی چومتی ہے ادب سے روح المی کتنا بربر پانا ہے پائے نبی چومتی ہے ادب سے روح المی جن کی نال پھر بتاؤ تمہارا کیا بنے جب تمہارا اولاد نے انکار کیا تو پھر تمہارا کیا بنے پھر رب تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں کے منہ کے گھر بدل کرے کے جہنم میں ڈال جہنم کا آگ اتنا آسان نہیں ہے یہ وہ کوئی دنیا بھی آگ نہیں ہے تو تم جل گئے اور ڈاکٹر سے ٹھیک ہو گئے وہاں کی حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر جہنم کے دروازوں اگر سوئی کی نوک کی برابر میں کھول دیا جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے اور پوری دنیا جل کے جہنم وہ جہنم مگر آج ہم آتا ہے حقیقی کے نام سے بچے کو ڈرا نہیں چاہتے ہماری آواز چل رہا ہے چھٹی کا یہ کیا ہے چھٹی کا کس کتابوں میں چھٹی کا ذکر آ گیا کس قرآن میں آیت میں چھٹی کا ذکر ہے یہ ہماری سماجی بناوٹ ہے چھٹی یہ جو ہم چھٹی 6 دن میں جو کرتے ہیں جو بچے کا نام رکھتے ہیں یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے اسے منع فرمایا کہ چھٹی کے دن بچے کا نام نہ رکھو بلکہ جب بچے کا عقیقہ کیا جائے جب 7ویں دن میں جب بچے کا منڈن منایا جاتا ہے جب سر کو چھیلا جاتا ہے بالوں کو کاٹا جاتا ہے ناخنوں کو کاٹا جاتا ہے اسی وقت اپنے اولاد کا بہترین
آج ہمارے سامنے ایک چھٹی کا رتن نکل گیا کہ 6 دن گزرنے بچے کے چھٹی کرا بیٹے کے نام سے ایک خطے پہ عقیقہ ملو مگر اپنے بیٹے کا عقیقہ کراؤ کیونکہ اس میں جو برکتیں جو مشکلیں جو تمام چیزیں جو رکاوٹ بنی وہ عقیقی کی وجہ سے وہ پریشانیاں حل ہو جائیں. آج ہمارے پاس کیا آتا ہے حضرت میرا بچہ رو بہت ہوتا ہے, میرا بچہ ڈرتا بہت, میرا بچہ بیمار بہت ہوتا ہے, اس کی طبیعت خراب رہتی ہے, حضرت جاوز آتے جب میں تو سوال بچے کا عقیقہ کروایا تو بڑی نرمی انداز سے جواب دیتا ہوں جب نہیں کروایا, شادی جب ہو کے اللہ کی ادا کروا دیا. اپنے فضل سے مولا تمام کا ثواب شما ثواب سے کرے صبر کائنات شاہد الدار مولا کی ذکر پہلے تقریب شیخ لاکھ شکر گزار ابھی کرام تشریف لے تمام کے ارواح کے ثواب پیش کرتے قبول فرما تمام صاحب کرام سعید فاطمہ الزہرا علی بعیدہ شیرہ خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما مولا بالخصوص پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور وزیر باب رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور خواجہ خالد نواز حضور صاحب کیا حضور والد کا حضور مقد المقد زنانی حضور مقد میں چاہا دنیا دنیا تمام علی اللہ کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص مولا اہل خانہ کے خاندان سے اور یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں مولا تمام کے خاندان سے جتنے بڑے بچے مرد عورت جوان گزر چکے ہیں مولا تمام کی قبر کے ثواب پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما مولا تمام امین مولا حساب کتاب جنت میں داخلہ فرما مولا اس فاتحہ خانے کی برکت سے مولا اس میلاد خانے کی برکت سے مولا اہل خانہ کے در میں جتنی اعلیٰ بلا پریشانی مصیبت آفت بلائیں ہیں مولا تمام چیزوں کو دور عطا فرما مولا کی امی جان مولا ہماری جناب حج صاحب کی امی جان کی طبیعت کافی علی ہے مولا کریم تو اپنے فضل سے مولا تعالیٰ اپنے زندگی انہیں شفائی کلی عطا فرما مولا انہیں تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما مولا یہاں جتنے حاضرین بیٹھے مولا جو بیمار حال ہے اس شفائی کلی عطا فرما ولی کریم ہماری ماں باپ کی حفاظت عطا فرما ولی کریم کو عمر زندگی حفاظت میں رکھ ولی کریم ان کے علم میں عمر میں کمالات میں درجات میں بھی بنا برکت عطا فرما ولی کریم ہماری آنے والی نسل کو شاد و آباد کرتے مولا ایمان کی دولت نصیب عطا فرما مولا جو نماز نہیں پڑھتے مولا جو پریشانی میں سردی کی طرف عطا فرما سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کے درب الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا جو قرض میں ڈوبے ہیں مولا سے قرض سے رفعی عطا فرما مولا جو بے اولاد ہے مولا اپنے فضل سے اولاد عطا فرما مولا تمام بلاؤں سے محفوظ عطا فرما ولی کریم اس سے کیا مانگو مولا یہ عطا ہو عطا ہو مولا کچھ ایسا عطا ہو کہ تمام امت محمد عطا فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب الدين عذاب الدارين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.
I need you, honey, 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 I need you. ख्याल रहता है, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, हो कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। सफर तन्हा तन्हा कब तलक, उम्र तन्हा तन्हा कब तलक, कभी तो आएगी वो दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा। कि हम तन्हा तन्हा कब तलक, कि तुम तन्हा तन्हा कब तलक, कभी तो आएगा वो जाने जा मेरा जाने जा मेरा जाने जा। किसी मोड़ पर तो कभी ना कभी होगा तेरा मेरा सामना। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। हमारी शादी में हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे पहना दे पहना दे, आज ही पहना दे। तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो।
रोशन है। मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, प्रेम की धीमी है रफ्तार। मेरा बस चले तो मैं दूं उसकी छत पे प्लेन उतार। मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार। उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार। पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। में जाने वाले को है मेरी राय, जहां भी जाए अपना दिलबर संग में ही ले जाए। दूरी एक पल की शहर में ना बाजार में, ये दिल कहाँ है शेर अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था भेदो, मेरे भी क्या हुआ होता, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। वही रब है जिसने तुझको हमत करम बनाया। हमत अब ये देखे कि ये दिल आशिक रसूल का दिल है कहाँ, है ना। आला हज़रत हमें रज़ा तेरे दिल का पता मुश्किल का पता चला मुश्किल दिल का पता चला मुश्किल का पता चला। एक बुजुर्ग है शरीफ जाते हैं, मगर बाहर से ही दुरूद सलाम और फातिहा पढ़ करके वहीं से वापस चले आए। आज हम लोग मज़ार शरीफ पे जाते हैं, हम लोग की हालात क्या होता है, कैफियत क्या होती है, बाहर बिठा दिया है ना। ऐसे हालात में जाते हैं, है ना। बुजुर्गों की बारगाह में जाए तो बड़े अदब से, अगर अंदर घुसने का मौका है। मदीना शरीफ हर साल जाते हैं, मगर बाहर से ही फातिहा पढ़ करके वापस चले जाते हैं, अंदर नहीं जाते। एक शख्स देख रहा था, हर साल ही आते हैं, इतने दूर से सफर ही सामने आया जाता, शर्म इसिया से नहीं सामने आया जाता। अरे ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। लो मदीने की मतले अनवार बनाए
جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. تو کیوں نہیں انسان انتقال ہوتا اور انتقال کرنے کے بعد جنتی ہوتے تو جنت مرنے کے بعد پھر میدان محشر قائم ہوتا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہم تیرے انوار بنائے ہوئے دل کو ہم تیرے انوار بنائے. ایک آب کوثر کے پاس، دوسرا میزان عمل کے پاس جہاں سب کے اعمال تولے جائے اور تیسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہدیہ نچھاور پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. کہ آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور پتہ ہے کہ عالی جناب عبدالقیوم صاحب نے اپنے سب سے چھلموں کے نکاح خانی جو کل کی شب میں ہونے والی ہے، اس مناسبت سے آج انہوں نے ساروں سے تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در بھی ہے دور کا دوڑا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے میرے گلے میرے پتا تیرا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو عورتیں آپ کو پسند آ جائیں آپ اس سے نکاح کر لیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یعنی نکاح کرنا یہ میری سنت ہے اور جو اس سے روح گردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں. اور ایک اگر ہم شادی کریں گے تو ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو یقین ہو تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگئے سرکار بولو مرحبا. سبحان اللہ. آگئے سرکار آگئے سرکار بولو مرحبا مرحبا. وہ نور والا آ گیا آ گئے سرکار بولو مرحبا مرحبا. وہ نور والا آ گیا. اچھا لگ رہا ہے تو کہہ دیجیے سبحان اللہ. آ گئے سرکار بولو مرحبا مرحبا. وہ نور والا آ گیا آ گئے سرکار بولو مرحبا مرحبا. وہ نور والا آ گیا مرحبا مرحبا. وہ نور والا آ گیا. صبح ہوتے
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کہ لطف ان کا عام ہو گیا آ گئے سرکار بولو مرحبا مرحبا وہ نور والا آ گیا. اچھا لگ رہا ہے تو کہہ دیجیے سبحان اللہ. آ گیا. سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ ملاحظہ کریں. اس سے پہلے پیش کی سارا مجمع کہہ دیجیے سبحان اللہ. سرکار بولو مرحبا مرحبا وہ آ گیا. سرکار اعلیٰ حضرت کیا سرکار بولو آ گیا. صبح ہوتے پور کا صبح ہوتے با میں ہوئی بٹتا ہے بارانو تارا نور کا کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو گئے سرکار بولو مرحبا مرحبا وہ نور والا آ گئے سرکار بولو مرحبا مرحبا. میں تو شعر پیش کرتا ہوں سماعت کر اس سے پہلے پیشی کہہ دیے سبحان اللہ. آگے سرکار بولو وہ نور والا آ گیا کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے شام مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی بولو مرحبا مرحبا وہ نور والا آ گیا. اچھا لگ رہا ہے تو کہہ دیے سبحان اللہ. آ گئے سرکار بولو مرحبا مرحبا وہ نور والا آ گیا کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئے میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی بولو مرحبا مرحبا وہ نور والا آ گیا. آگے کا بولو مرحبا مرحبا وہ نور والا آ گیا. نبی کے گھر آیا نور خدا کا کہنا سبحان اللہ کہ کالی 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 بلال
तेरा जैसे चांद का टुकड़ा है कि दाई हलीमा झूम के बोले दाई हलीमा झूम के बोले दाई हलीमा झूम के बोले रूए से कहना माशा अल्लाह क्या कहना सुबहान अल्लाह क्या कहने के एक इशारे पर सूरज दौड़ कराता है जिनके एक इशारे कंकर पत्थर भी पढ़ते हैं कंकर पत्थर भी उनका कलमा क्या कहना माशा अल्लाह क्या कहना अल्लाह क्या कहना सुबहान अल्लाह क्या कहना बिल्कुल नया कलाम ज्यादा नहीं 3 शेर मतलब एक शेर और मतलब पहले सेवा शिखना है नाम मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आए हैं देखो किस तरह खुश आए है देखो किस तरह खुशबू गुलाब में के आए है देखो किस तरह खुशबू गुलाब में कि आई है देखो किस तरह खुशबू गुलाब में आई है देखो किस तरह खुशबू गुलाब में आए है देखो किस तरह खुशबू गुलाब में टपका नबी का जब से पसीना गुलाब में किस्मत से मिले किस्मत से मिले ऐसे शब्द के माँ से मैं कहूँ किस्मत से मिले ऐसे शब्द के माँ से मैं कहूँ किस्मत से मिले ऐसे शब्द के माँ से मैं कहूँ किस्मत से मिले ऐसे शब्द के माँ से मैं कहूँ किस्मत से मिले ऐसे शब्द के माँ से मैं कहूँ किस्मत से मिले ऐसे शब्द के माँ से मैं कहूँ किस्मत से मिले ऐसे शब्द के माँ से मैं कहूँ किस्मत से मिले ऐसे शब्द के माँ से मैं कहूँ कि आए थे सैयद कौन कि अहमद वैसा लवी की है इतनी सी आरज़ू अहमद वैसा लवी की है इतनी सी आरज़ू कि अहमद वैसा लवी की है इतनी सी आरज़ू अहमद वैसा लवी की है इतनी सी आरज़ू अहमद वैसा लवी की है इतनी सी आरज़ू कि हो जाएगा हुजूर का दीदार ख्वाब में हुजूर का दीदार ख्वाब में कहा ये बिलाल को हो रोल देखते न देखते कहा ये बिलाल को हमको भी मुस्तफा पसंद है हमको भी मुस्तफा
پتھر شکم پہ باندھ کے میرے رسول کو، پتھر شکم پہ باندھ کے میرے رسول کو، باندھ کے میرے رسول کو، سارے جہاں کی بھوک مٹانا پسند ہے، سارے جہاں کی بھوک مٹانا پسند ہے، حسین ہاتھ بچانے کے واسطے کربو بلا میں سر کو کٹانا پسند ہے، پسند ہے۔ عاشق جو سچا مرد مجاہد کا ہے اسے، عاشق جو سچا مرد مجاہد کا ہے اسے، عاشق جو سچا مرد مجاہد کا ہے اسے، احمد رضا کا نعرہ لگانا پسند ہے، دولت پسند۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها۔ آج کی اس تاریخ میں، اس دور پرفتن میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جسے بادشاہت عطا، جو لوگ مال غنیمت کی طرف خاص طور پر اپنے ذہن کو مکمل طور پر منتشر کر رکھے ہیں، ان لوگوں کو اگر پروردگار عالم میں عرض گزار ہوتے ہیں، پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے جو تجھ سے مانگا ہے وہ عطا کر دیا ہے، میں نے جو تجھ سے چاہا ہے وہ مجھے عطا کر دیا ہے۔ ملنے کے بعد، سمجھنے کی بات ہے، ملنے کے بعد وہی انسان پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں شکر گزار ہو رہا ہے نا، شکر گزار ہو رہا ہے۔ منتشا جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اب اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جس انسان کو پروردگار عالم نے وہ دولت عطا کیے تھے، وہ مال و زر عطا، شہرت دی تھی، اور وہی عزت و شہرت اس سے چھین لی جائے، وہی مال و دولت اس سے واپس لے لیا جائے، وہی شان و شوکت اس سے لوٹا دیے جائے، اب وہی انسان بارگاہ خدا بندی میں اس طریقے سے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اے میرے پروردگار عالم، اس وقت تو نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا تھا، مجھے بادشاہت عطا کی تھی، اس وقت تو نے اے میرے پروردگار عالم میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا تھا، مجھے مال و زر سے نوازا تھا، عزت و شہرت بخشی تھی، اے میرے پروردگار عالم آج مجھے سے تو نے عزت و شہرت چھین لی ہے، مال و زر واپس لے لیا ہے، بادشاہت مجھ سے چھین لی۔ وہ اللہ کی نعمت جب اس کے پاس آئی تھی، پروردگار عالم نے پھر اسی نعمت کے ذریعے اس کو آزمانا چاہا، پہلے دے کر پھر اس کے بعد لے کر۔ جب اسے عطا کیا، اچھا معاملہ نہ کیا جو تو نے مجھے عطا کیا تھا، جس کی بنیاد پر میرے زندگی کا کارواں بڑے اچھے سے چل رہا تھا، بڑے بہترین طریقے سے روا دہا تھا، اب تو نے مجھ سے وہ چیزیں لے لی ہے، اے میرے پروردگار تو نے میرے ساتھ اچھا۔ پروردگار عالم نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت بخش دیتا ہے، اور جسے خیر، سارے خیر اس کے اختیار میں ہے۔ بندہ جب اس ٹکڑے کو سمجھ جاتا ہے تو جو چیزیں اس کو چاہیے تھی آنے کے بعد جس طریقے سے وہ شکر ادا کرتا ہے،
चीज समझ जाए तो जो चीज उससे ले ली जाती है, ले लेने के बाद भी जब तूने मुझे अता किया था उसमें मेरी भलाई थी, आज तूने मुझसे ले लिया है, यकीनी तौर पर मेरा ईमान कहता है कि ले लेने के बाद भी। देखिए इसको आप बिल्कुल सब और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और खुलासा करता हूँ, आपके जहन में बातें बैठ जाए। सारी खैर अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है, बियदिकल खैर। अब मिसाल के तौर पर आप इस तरीके, जब आप उस चीज को देने पर कादिर हो जाए, जब आप उस चीज को देने पर राजी हो जाए, तो बताएं आपने जो चीज मुट्ठी में बंद की थी, जब आप अपनी मुट्ठी को खोलिएगा, अपने हाथ को खोलिएगा, तो जो चीज आपने बंद की थी वही चीज निकलेगी या फिर दूसरी चीज निकलेगी? अल्लाह का फरमान है कि यदि कल खैर, सारी भलाई उसी के हाथ में है, उसी के कब्जे में है, उसी की मुट्ठी में है। बंदो इस बात को समझ लो, अल्लाह तबारका व तआला अगर तुझे कोई नेमत अता करता है, उसमें तेरी भलाई उससे ले ली जाती है, तो ख्याल करना सारी खैर उसके इख्तियार में है। मतलब ये जो चीज अता की खैरियत उसमें थी, जो चीज ले ली गई है अब खैर भी उसी में है। तो शुमार तो नहीं होता है, लेकिन बंदों को अगर एक चीज मयस्सर हो जाए खुश होता है, वही चीज अगर उससे ले ली जाए फिर ऐसे जुमले हमारे ज़बान हाल से निकलते हैं। और मैं इसके अंदर एक और बात बताने की कोशिश करता हूँ, ये हमारे ज़बान हाल से जो चीज निकलते हैं ना कि मौला मेरे साथ अच्छा मामला न हुआ, मेरे साथ तुमने ठीक नहीं किया, वो देख मेरा पड़ोसी है, बड़ा मालो हैसियत वाला है, मेरी देख तुमने कैसी हालत कर रखी है, ये सारे जुमले सबसे पहले ना आपको मालूम चलेगा कि ये सारे जुमले जो आज की तारीख में हमारे ज़बान हाल से बेइल्मी की वजह से, नादानी की वजह से निकलते हैं, ये सारे जुमले गुमराही के हैं, ये सारे जुमले भटकने वाले हैं। ऐसे जुमले कहते रहे और कहने के आदी हो गए, आप तो सिर्फ ये जानते हैं कि हम कह रहे हैं, लेकिन याद रखें अगर ऐसे जुमले कहने पर आदी हो गए और किसी ने आपको समझा दिया कि ये सारे जुमले गुमराही के हैं, उसके बावजूद भी आप इन जुमलों को कहे, लेकिन ऐसा वक्त आएगा कि आप कहते कहते इन जुमलों की वजह से आप अपने ईमान को खो बैठेंगे, आप अपने ईमान से दस्तबरदार हो जाएंगे, आप अपने ईमान को खो बैठेंगे। तो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ऐसे भुगतान दागने से बचे, ऐसे भुगतान लगाने से बचे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाले हदीस है, वरना अल्लाह के मोहब्बत की कोई हुदूद नहीं है, अल्लाह का प्यार, अल्लाह के प्यार के कोई हद नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए लोगों को बताया गया कि अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, सिर्फ एक मिसाल के तौर पर। सारी भलाई उसी के इख्तियार में, उसी के कब्जे में, और इसको साफ तरीके से समझाने की कोशिश करता है। आपने एक वाक़या पढ़े, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं जो काम करूंगा आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, देखकर आप उसको देखकर सब्र नहीं कर पाएंगे, अगर सब्र कर पाएंगे तो मेरे साथ चले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उस पर सब्र करने की कोशिश करूंगा अगर मेरे परवरदिगार आलम चाहा। और इंसान को कहा शायद बाधा बड़ा मुजाहिद कदर ला तमीन उधरा, ये मुकम्मल 4-5 आयतें हैं, इसको पढ़िएगा आपको समझ में आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम निकल पड़े, चलते चलते दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया के किनारे किश्ती लगी हुई थी, ये कोई वाक़या नहीं, अल्लाह का फरमान है, उसके मुताबिक ये बात की जा रही है। चलते चलते जिसकी बुनियाद पर वो किश्ती ऐबदार हो गई, इसके अंदर कमी आ गई ना, वो ऐबदार हो गई, इसके अंदर कमी आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला देखा तो सब्र न कर पाए, बर्दाश्त न कर पाए, उन्होंने कह दिया है ख़िज़र अलैहिस्सलाम, आपने जो ये मामला किया है बिल्कुल आपने ठीक न किया है।
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں کہ آپ بول دیں گے، آپ نے بول دیا نا. کہا ایک اور آخری موقع دے، اگر میں نے اور کوئی واقعہ ہوا اور میں نے اس پر کہہ دیا تو مجھے آپ اپنے آپ سے جدا کر دیجئے گا. حضرت خضر علیہ السلام سپرد کرو جس کی بنیاد پر ہم کھا کر کچھ چلنے اور بولنے کے قابل ہو جائیں. یہ مکمل واقعہ قرآن مقدس کے 16 پارے میں 15 پارے میں لکھا گیا. لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جتنے دروازے پر عنقریب تمام محلے والوں کے دروازے پر دونوں نبیوں نے دستک دی، لیکن کوئی بھی کھانا کھلانے کو تیار نہ ہوا. جب یہ معاملہ ہوا اب کوئی راستہ دکھائی دینے نہ لگا. اب ایسا محسوس ہو گیا کہ کوئی ہمیں کھلانے والا نہیں ہے. بستی کی طرف سے اب وہ باہر نکلنے لگے. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بستی کا آخری حصہ آیا، ایک دیوار لگی ہوئی تھی. آخری حصہ آیا، ایک دیوار لگی ہوئی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان قریب وہ دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھری کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دیکھے، پھر بول پڑے کہ آپ سمجھائیں ہمیں. جی حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعہ کو سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ پہلا واقعہ جو ہوا، جس کشتی کی میں نے لکڑی اٹھائی تھی، اگر یہ کشتی اس دریا کے کنارے بغیر کسی عیب کے پہنچ جاتی. اس دریا کے کنارے ایک بادشاہ رہتا ہے، بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے. اس بادشاہ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہترین کشتی جس کے اندر کوئی عیب نہ ہوا کرتا تھا، کوئی کشتی کوئی عیب دار چھین لیا کرتا تھا، بادشاہ اس کشتی کو جبرن لوگوں سے ہڑپ لیا کرتا تھا. اگر کوئی دینے کو تیار نہ ہوتا اس کے ساتھ زبردستی کرتا اور کسی بھی طریقے سے اس کشتی کو وہ بادشاہ ہڑپ لیا کرتا تھا. میں نے کشتی کو عیب دار اس لیے بنایا کہ تاکہ دریا کے اس پار جب یہ کشتی پہنچے بادشاہ کی نظر پڑے، بادشاہ کے سپاہی جب بادشاہ کو خبر پہنچائے کہ فلاں کشتی آئی ہے لیکن وہ کشتی عیب دار ہے، بادشاہ اسے ہڑپنے کی کوشش نہ کرے، بادشاہ اسے چھونے کی کوشش نہ کرے. اور جن لوگوں کی یہ کشتی ہے اسی طریقے سے ان کی زندگی کی کاروبار روا دوا رہے. آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور سمجھائیے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بظاہر جو چیز دیکھنے میں خیر تھا خیر نہیں تھا، شر جو چیز دیکھنے میں آپ کو اچھا معلوم نہ ہوا، بظاہر جو چیز دیکھنے میں آپ کو بہتر معلوم نہ ہوا، جب اس کے اندر کی بات معلوم چلی آپ کو سمجھ میں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اے خضر اب بات سمجھ میں آئی. جو چیز بظاہر دیکھنے میں شر والا تھا یعنی اچھا نہ تھا، اس کے اندر کی بات یہ تھی کہ اس کے اندر خیر کا کام تھا، اس کے اندر بھلائی کا کام تھا. لوگوں سمجھنے والی بات یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیماری عطا کی ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے اگر پروردگار عالم نے آپ کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو کس طریقے سے کشتی کو بچا کر یہ سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں کے لیے خیر کا کام تھا. اسی طریقے سے پروردگار کوئی معاملہ کرتا ہے بندوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خیر کا کام نہیں ہے، لیکن یقین جاننا اس کے اندر اللہ کی طرف سے بیدک الخیر کے مطابق کوئی نہ کوئی خیر کا کام ضرور. جو مرغوب بچے مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بظاہر تو دیکھنے میں خیر کا کام نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے، اس کو دیکھ کر لوگ تاج کی تعریف نہیں کرتے. وہ کافی لمبی زندگی والے تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنتا اور کافر ایسا ویسا نہیں بنتا. دین کو اپنے الفاظ کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے رویے کی بنیاد پر اپنی طرف کھینچ لیتا، بنا دیتا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اس کے گردن کو مروڑا، اس کو کے والدین کے حق میں خیر کا کام ہو جائے، وہ اس لیے کہ ان کے والدین ایمان کو بچایا. بظاہر دیکھنے میں خیر کا کام نہیں تھا
لیکن اندر کی بات ایسی تھی، اتنا بڑا خیر تھا کہ 2 لوگوں کے ایمان کو بچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم بندوں کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتی ہے تو گمان کرنا، خیال کرنا بیدک الخیر کے مطابق کہ اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی بھلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف بندوں کا ایسا گمان ہونا چاہیے کہ بندہ جس حالت میں بھی ہو، بندہ چاہے جس حالت میں ہو، حالت ایسی آن پڑے کہ اب اس کو اس چیز کا اندیشہ ہو کہ میری جان بھی جانے والی ہو، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ بندوں کا خیال، اس کی فکر ایسی ہونی، کوئی نہ کوئی بھلائی کا کام کر رکھا ہے، میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر رکھا ہے۔ یہ بات تھی جو ایمان والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی آپ یقینی طور سے کر پائیں گے۔ جب تک اللہ کی طرف آپ کا اعتماد اور بھروسہ مکمل طور پر، یقینی طور پر کامل نہیں ہوگا، یقین جانے آپ کوئی بھی کام کریں گے، چاہے جتنا بھی بہتر ہو، چاہے جتنا بھی خراب ہو، آپ کوئی بھی کام کریں گے، آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ضرور ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے طرف کیسا انعام ہوگا، میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یقین جانے سب سے پہلے ہمارا ذہن اس طرف راغب ہونا چاہیے، دیکھنی چاہیے فرمان مصطفیٰ ہے۔ دیکھیے اچھی بات ہے، وہ نوجوان دیکھا جاتا ہے، اس کی سیرت دیکھی جاتی ہے اور اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، حسن و نسب ہے نا۔ اس کے بعد پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فخر بذات الدین، لیکن ہاں لوگوں چاروں چیز دیکھنا، لیکن ہاں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت دینے کی بات آئے تو دینداری کو اہمیت دینا، دینداری کو خاص بنانا، دینداری کو زیادہ فوکس کرنا ہے نا۔ اچھا آج کی تاریخ میں اب تھوڑی ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی محفل کے مناسبت سے، ویسا نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، اور جو حدیث پاک میں نے پڑھا ہے اسی کے مناسبت سے تھوڑی الگ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کی اس تاریخ میں میں نے دیکھا، آج کی اس تاریخ میں تقریباً زیادہ تر 95% جو ہے شادیاں جو ہمارے گھر میں ہوتی ہے، لڑکوں کی شادی ہوتی ہے تو 23, 24, 25 سال کی عمر میں زیادہ تر، یا اس سے بھی پار کر دیا جاتا ہے، اور لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے 21, 22, 23 سال کی عمر میں، شاید ہی کوئی 20, 21 میں کرتا ہو، ورنہ 22, 23 تو اکثر لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ جانتے آپ کو بتاؤں میں کہ آپ اپنی اولادوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، مجھے یہ کیسے بتاتا ہوں آپ کو، میں ایسے نہیں کہ بول کے چلا گیا بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اگر بیٹی عطا کی ہے اور وہ حد بلوغت تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ اس کی عمر 13, 14, 15 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جتنا جلد ہو سال 2 سال یعنی 18, 19 سال کے بیچ میں جتنا جلد ہو سکے ہم اپنی بچیوں کا نکاح کر دیں۔ اس بنیاد پر یہ بات بول رہا تھا آپ کو، یقینی طور پر جو لوگ ابھی ہیں اکثر و بیشتر لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں نا، کوئی انسٹاگرام پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی ٹویٹر پہ، کوئی واٹس ایپ پہ ہے نا، کوئی میسج، بہت سارے ایپ ہیں، اکثر و بیشتر لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، اور چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اخبار بھی پڑھا کرتے ہیں، پورا کہنے میں بڑا گھرا گزرتا ہے، پتہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی یہی وہ منچ ہے، یہی وہ اسٹیج ہے جس پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر آپ کو سمجھایا جا سکتا اور آپ سمجھے بھی۔ آپ اپنی بچی کے قدم کو ڈگمگانے سے پہلے، آپ اپنی بچی کے قدم کو ڈگمگانے سے پہلے
اس کے پاؤں پھسلنے سے پہلے مسلمانوں اپنی بچیوں کا بہترین جگہوں پر دیکھ کر نکاح کر دو۔ ایسا ہوا کہ آپ کے بچیوں کے پاؤں پھسل گئے، آپ کے بچیوں کے قدم ڈگمگا گئے، تو یقین مانے آپ کی بچی جس گناہ میں، جس شر میں مبتلا ہوگی، اس کے مکمل ذمہ دار وہ والدین ہیں، اس کے مکمل ذمہ دار 100% ذمہ دار اس کے والد کا بیٹا حد بلوغت تک پہنچ گیا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ میرا بچہ اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ بالغ بھی ہو گیا ہے، ہم اس کا نکاح کر دیں گے تو جو لڑکی اس کی زوجہ بنے گی وہ اس کے نان و نفقہ کا مکمل خیال کر سکے گا، فوراً اس کا نکاح کر دے۔ اس کے قدم اگر ڈگمگائے، مکمل ذمہ دار، مکمل گنہگار، 100% تمام گناہوں کا بوجھ اس کے باپ، اس کے ماں، اور اگر وہ لڑکی جس کا بھائی بڑا ہو تو اس لڑکے کے بھی تمام کے تمام گناہ ان تمام لوگوں کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ بچی نے جو گناہ کیا وہ گناہ کا اس کا معاملہ ہوگا، ہم نے تھوڑا یہاں وہاں کر دیا، ہم نے تھوڑا دھیان نہ دیا، ہمارا تھوڑا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بچے یا بچیوں کے قدم ڈگمگائے ہیں، تمام کے تمام گناہ آپ کے سر پہ لا دے جائیں گے۔ کس گمان میں، کس خیال میں جی رہے ہیں؟ آج تو لوگوں نے فیشن بنا لیا، پتا ہے کیا ہے فیشن بنا لیا کہ ہمارا گھر سب سے پہلے بہترین ہونا چاہیے۔ نام و نفقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی جس لڑکے کے نکاح میں آئے، اس کی زوجہ بنے گی، اس کے سر پہ جو ہے بس چھت کا انتظام ہوگا۔ چھت کا مطلب یہ نہیں کہ پکا ہونا چاہیے، وہ اچھا خاصا 10 15 20 ہزار 25 ہزار کا ماہانہ کمانے بھی لگتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ کمانے بھی لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو وہ 20 ہزار کا مہینہ کما رہا ہے، وہ جس لڑکی کو نکاح میں لائے گا اس کے نام و نفقہ کا انتظام نہیں کر پائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جو صاحب علم ہے، جو صاحب عقل ہے، بتانے کی کوشش کریں۔ کیا لگتا ہے آپ کو جو لڑکا 15,000 20 ہزار کا ماہانہ کما رہا ہے، کیا وہ جس لڑکی کو لائے گا اس کے نام و نفقہ کا انتظام نہیں کر پائے گا؟ کر پائے گا نا؟ اگر آپ نے یہ ساری چیز جاننے کے باوجود اپنے بچے کو آوارہ کی طرح چھوڑ دیا ہے، اپنے بیٹوں کے اور جس طریقے کا چاہے، جیسا چاہے وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا رہے، یقین جانے اس کے تمام گناہوں کا بوجھ آپ کے سر پہ رہے۔ ہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ چند ایسے لڑکے، چند ایسے بچیاں بھی ہوتی جو ہمت کر کے اپنے والدین سے یہ کہہ گزرتی ہے کہ اے میرے والد محترم، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہے کہ میں شادی کرنے کی خواہش مند ہوں، میں شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، آپ میرے لیے لڑکے کا انتظام کرتے، آپ میرے لیے لڑکی کا انتظام کرتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا پتا ہے؟ ان کے والدین جو ہے آپ بابولا اپنے جو ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے والدین مجھے اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہو گیا ہے کہ میں جس لڑکی کو لاؤں گا اس کے نام و نفقہ کا انتظام کر دوں گا۔ اس کے والدین کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن پہلے گھر تو بنا لے۔ کہتے بیٹا ٹھیک ہے، تیرا کہنا صحیح ہے، پہلے گھر پہ تو چھت ڈال دے، پہلے پلاسٹر تو کروا لے، پہلے ٹائلز تو لگوا لے۔ اسی ٹائلز، پلاسٹر اور چھت کے چکر میں وہ بہکی نہیں تھی، صرف آپ کے غلط خیالی کی وجہ سے، آپ کے جاہلیت کی وجہ سے، آپ کے غلط رویے کی وجہ سے وہ لڑکی پھٹکی بھی ہے، وہ لڑکی بہکی بھی ہے، وہ لڑکا پھٹکا بھی ہے، وہ لڑکا بہکا بھی ہے، اور دوسروں کے ساتھ وہ غلط معاملہ کرنا شروع کر دیا۔ صرف آپ کی وجہ سے
آپ کے کم عقلی کی وجہ سے یا پھر آپ کی جاہلیت کی وجہ سے، ہے نا، وہ راستہ بھی اختیار کیا کرتے تھے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا ساتھی تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے والد محترم نے میرے بھائیوں کی شادی تقریباً 18-19 سال کے بیچ آتے آتے کر دی. گٹکا کھا کے تو بڑا من دکان میں ہوتا بھی 18-19 سال کے بیچ آتے آتے کر دی ہے. اس وقت میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی میرا ذہن اس بات کو سمجھنے پر قادر تھا کہ وہ کیسا بھلا باپ ہے جو صاحب علم ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بچوں کے نان و نفقے کا انتظام کر لو. تو سب سے پہلے ضروری تم پر یہ ہے کہ تم نکاح کر لو گے. نکاح کر لو گے. آج کل کے لڑکے لے لے جو اور ایسے جو ہے وہ صدری کوٹ وغیرہ پہن لیں گے اور اس کے بعد وہ موٹر سائیکل میں بیٹھ جائیں گے اور 70-80 کے اسپیڈ میں وہ لڑکیوں کو دیکھ کر بھگانا شروع کر دیتے ہیں. پتا آپ کو یہ آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہے نا، آنکھوں دیکھی بات. یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب آپ کے بچوں کے قدم پھسلنے شروع ہوتے ہیں. وہ لڑکیوں کو دیکھ کر جب وہ اس کے چلنے کا طریقہ، اس کے بولنے کا طریقہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس کے قدم پھٹکنے شروع ہو گئے ہیں، اب اس کے قدم ڈگمگانے شروع ہو گئے ہیں. پکڑو اس کے ہاتھ کو اور نکاح جیسے مقدس بندھن میں اسے باندھ دو. نہ وہ کسی کو دیکھے گا، نہ اس کی نگاہ بھٹکے گی، نہ وہ کسی کو دیکھے گا، نہ اس کی شرمگاہ بھٹکے گی. ہے نا، لڑکیاں دیکھنے جایا کرتے ہیں نا، دیکھا کیجیے. ہاں 50 دیکھو 10 دیکھے، پسند آئے تو نکاح. پسند ضروری ہے نا، پسند آئے تو نکاح کرے، اچھی بات ہے. لیکن ہاں جو لڑکی آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں کم از کم ایسا تو نہ بولا کیجیے کہ ہاں اس کی ناک ٹیڑھی ہے جس کی بنیاد پر مجھے سمجھ میں آئے، اس کے دانت نکلے ہیں جس کی بنیاد پر مجھے سمجھ میں آئے، اس کے آنکھ میں ترچے ہیں جس کی بنیاد پر سمجھ میں آئے. اللہ تبارک و تعالی مصور ہے نا، اللہ مصور ہے نا. ہر صورت ہر تصویر اسی نے بنائی ہے نا. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کہیں ناک ٹیڑھی ہے؟ آپ کے باپ کا راج ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کہیں آنکھ ٹیڑھی ہے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کہیں کان ٹیڑھا ہے، پاؤں ٹیڑھی ہے؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ احسن تقویم کے مطابق پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے بہترین شکل و صورت والا انسان کو بنا کر بھیجا ہے. ہم کیسے انسان ہیں اس میں نکتہ چینی کرے؟ ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے اس میں نکتہ چینی کرنے کی؟ ہاں آپ کو رشتہ منظور نہیں ہے، آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. جس کو آپ نے بچمانی بنایا ہوا ہے، اگوا جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے، اسے آپ کہہ دیں بالکل پردے میں، ہے نا، بالکل پردے میں کہ ہمیں آپ کے یہاں بس اسی طریقے سے رشتہ نہیں کرنے. یہ نہیں کہ ناک ٹیڑھے پاؤں ٹیڑھے اس کا باپ سے اس کی میں جو بارگاہ مصطفیٰ میں، بارگاہ خداوندی میں یہ عرض بھی کرنے لگتی ہے، اے میرے پروردگار عالم، میرے اندر وہ عیب تو نے کیوں داخل فرمائی جس عیب کی بنیاد پر تیرے بندے تیری تخلیق پر، تیرے بندے تیرے بنانے پر، تیرے بندے تیرے بنانے پر، تیری تصویر پر، تیری بارگاہ مقدس میں وہ خلاف ورزی کرنے کو اتارا ہے. کیوں میرے اندر ایسے عیب داخل فرمائی؟ ہے نا، ایسے کہنے پر مجبور، ایسے لوگوں کی باتوں سے بچے، ہے نا. کہنے کا ایسا ویسا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں. دھیرے دھیرے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہے نا. اور ہاں چلتے چلتے ایک بات اور میرے سمجھ میں آنی کر دیتا ہے. وہ جو بات میں نے کہی تھی، رشتہ دیکھیں اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا، جلد شادی کرنے کی کوشش کریں. مطلب یہ کہ جو لڑکی اپنی اولاد کے لیے آپ منتخب کریں تو اس کا اتنا ضرور خیال کریں سب سے پہلے کہ وہ ایماندار ہے. سب سے پہلے اس بات کا خیال کریں وہ ایماندار ہے، مسلمان ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ اچھا عقیدہ رکھنے والے ہیں، اچھے فکر اور خیال کی معلوم ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
احکام کو فالو کرنے والے ہو، ہے اس حکم کی تابعدار ہو۔ اور آج کی اس تاریخ کے اعتبار سے یہ تو کمپلسری بنا لیا، بالکل اس کو خاص کر لے، اور پھر اس کے سب سے پہلے لائن کو اس کو لکھ کر جائے کہ لڑکی جو ہم لائیں گے وہ با پردہ ہونی چاہیے، با حیا ہونی چاہیے، ہے نا۔ اور جانتے ہیں جو لڑکی جو لڑکا اللہ تبارک و تعالی کی طرف جس لڑکی کا جس لڑکے کا لو نہ لگا ہو، اللہ کو یاد نہیں کر پا رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر پا رہا ہے، پھر ذرا سوچے پردے کا خیال کیسے کرے گی، حیا کا خیال کیسے کرے گی، جو اللہ کے حکم کا خیال نہیں کر پا رہی ہے، جو مصطفیٰ کے ناموس کا خیال نہیں کر پا رہی ہے، جو مصطفیٰ کے حکم کا خیال نہیں کر پا رہی ہے، جو اللہ کے واجبات فرائض کا خیال نہیں کر پا رہی ہے، اس لڑکی سے اس لڑکے سے آپ حیا کی اور پردے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں کیسے؟ جو اللہ کے احکام کو فالو نہ کرے وہ با حیا کیسے؟ ہاں تو ایسے لڑکے کو اور ایسے لڑکیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، بچیوں کو اپنی بچی کے لیے تلاش کرے تو لڑکا کم از کم کلمہ پڑھنے والا ہو، نمازی ہو، قرآن کم سے کم اسے پڑھنا آنا چاہیے، نماز پڑھنا آنا چاہیے، وہ فرائض و واجبات کو سمجھے، وہ حرام حلال کی تشبیہ کر سکے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا، ہے نا۔ ورنہ دوسروں کا مال ہڑپ ہڑپ کے دوسروں کا مال جو ہے چھین چھان کر رہے گا اور انشاءاللہ عزیز اس کے اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا اور سارے لوگ اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اس بچی کے عمل کو دیکھ کر، اس بچی کے کار خیر کو دیکھ کر اپنی بھی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ مقدس میں عرض گزار ہوں، دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو بھی باتیں کہنے میں سننے میں غلطی ہو رہی ہو، جس کی بنیاد پر ایمان جانے کا خطرہ ہو، میرے ساتھ سارے حضرات مل کر پڑھے صدق دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں نے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ساری ملکیت اسی کی ہے، سب چیز کا مالک وہی ہے، بادشاہی دینا اس کے اختیار میں، بادشاہت چھیننا اس کے اختیار میں، عزت و ذلت اس کے اختیار میں، لیکن ہاں یاد رکھنا ہے بندو اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ کی طرف بہترین امید لگانا، اچھے امید کے ساتھ اس کی بارگاہ مقدس میں اپنے ہاتھ کو اٹھانا، اس لیے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب کسی چیز کو ترجیح دینے کی بات آئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا دینداری کو سب سے اوپر رکھنا۔ دیندار عورت جو ہمارے گھر میں آئیں گی تو صرف 1 2 4 نہیں بلکہ اس عورت کی دینداری کی بنیاد پر اس عورت سے آنے والی نسلیں سمجھ جائیں گی، اس عورت سے آنے والی نسلیں کامیاب و کامران ہو جائے گی، قرآن پڑھنے والی، جہاد کرنے والی اور حدیث مصطفیٰ کو پڑھنے سمجھنے والی، اور بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بارگاہ مصطفیٰ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی، بارگاہ مصطفیٰ میں درود پڑھنے والی، اور یہ ساری چیزیں اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزارنے والی احکام خدا بندی کو میں نے تمہیں کہا ہے اس کی آواز کو بڑھائیں، اس کے ٹون کو بڑھائیے، تھوڑا سا ذکر دیجیے، اچھے سے بجائیے مائک کو، درود شریف پڑھ لیجیے نبی کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارا دیوان، کافی دیر سے یہ بابرکت محفل کا آغاز ہو چکا ہے، آپ نے بیٹر سے بابرکت محفل کے سکتے ہیں شادی کے خانہ آمادی بنا دی، بولیے آمین یا رب العالمین۔ وقت تو زیادہ ہو چکا ہے سب کا مسئلہ، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی مجلس ہے، محبتوں کے ساتھ بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کا عزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں حضور کے اعظم ہند کا لکھا ہوا کلام برکت کے لیے پڑھتا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کریں، تمام لوگ محبتوں کے ساتھ
ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. کچھ ایسا کہ دیگر آنکھوں میں. یہ ابو طالب صاحب دور مدینہ دیکھ کے آئے تھے پروزہ. یہ ہمارے وسیم صاحب بھی وہیں رہتے ہیں, انہوں نے بھی مدینہ کا مزار دیکھا ہے. اللہ ہم تمام کے مقدر میں بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما. بولیے آمین یا رب العالمین. کچھ ایسا کرے دے میرے کے دیگار, دے میرے کے دیگار آنکھوں میں. محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ. کچھ ایسا کرے دے میرے کے دیگار آنکھوں میں, کہ کچھ ایسا کرے دے میرے کے دیدار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یہ یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یہ یار آنکھوں میں. اللہ نے دور ضرور حاضری نصیب فرمائے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں, شعر سماعت کرے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. سماعت کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حاجی بنا دے, آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالی ہم سبوں کو باری بہار آنکھوں میں. شکریہ. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ جائے, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ جائے, یہ دل تڑپ کے دے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں, کہ پھر رہا ہے کسی کا, کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. ہم نے کہا کہ مدینہ منورہ جاتے افطار آتے جاتے ہیں, سلطان غوث اعظم دشوار راستے ہیں, کر دیجئے میری مشکل, میری مشکل آسان غوث کر دیجئے میری مشکل آسان غوث اعظم, سلطان غوث ہے گھر میں ہے آرزوئے میری, ایک روز میرے گھر میں اعظم
गुमनाम थाम ले सुसान हो से आज़म করলে हम चलो वो नहीं रखे, अच्छे मुआमलात नहीं रखे, बेटी के बाप ने सामानो सारो सामान नहीं दिया। बताओ तो जरा मुसलमान, क्या हमारा जमीन इतना मर गया है कि उस चंदे के पैसे से सामानो सामान को भरा जाए? क्या हमारा जमीन इतना मर गया? नहीं, निकाह इस्लाम में इतना आसान है, इतना आसान है कि जिसकी कोई ना मिसल है ना मिसाल है। मुश्किल बना दिया है कि आज गरीब तबके के लोग निकाह करने से पहले 50 मरतबा सोचते हैं। वो इंतजामात में इस कदर लग जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बराती को तकलीफ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की के घर वालों को तकलीफ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लड़कों को कहीं तकलीफ ना हो जाए। अगर लड़के को किसी चीज की तकलीफ होगी, वो बाप ने मेरी बेटी को तकलीफ देगा। वो मेरी तेरे बाप ने दहेज में ये सारा सामान ना दिया, तेरे बाप ने अच्छा खाना ना खिलाया, तेरे बाप ने अच्छी इंतजामात नहीं किए। बताओ तो मुसलमानों, क्या हमारा जमीन इतना मर गया है? नहीं नहीं, हमारा जमीन कल भी जिंदा था, हमारा जमीन आज भी जिंदा है, मगर मुआशरे की खलवत ने, मुआशरे के ख्यालात ने, मुआशरे के लिया है। आज हाल ये नजर आता है कि आज हम बराती भी लेके जाते हैं तो कम तादाद में लेके नहीं जाते हैं। आज हम निकाह भी करते हैं तो बड़े डिमांड के साथ निकाह करते हैं। आज हम अपनी औलादों का निकाह दिया है, बेटी वालों ने दहेज में एसी दिया है, बेटी वालों ने दहेज में कूलर दिया है। बताओ तो मुसलमानों, वो सारो सामान जो लाया गया वो किस बिना पे लाया गया? वो सारो सामान जो आया है वो हमें जिससे मोहब्बत करोगे कल कयामत के दिन तुम्हें उसके साथ रखा जाएगा। अब बताओ तो जरा मुसलमानों, हमने ये जो हरकत कर रहे हैं, हम जो ये काशिशें कर रहे हैं, हमारे नहीं नहीं, क्या ये तरीका गौसे आजम का हो सकता है? नहीं नहीं, क्या ये तरीका गालिब नवाज का हो सकता है? नहीं नहीं, फिर ये तरीका है किसका? ये फिर भीख मांगने का तरीका आया कहां से? ये भीख मांगने का रिवाज कहां से आया है? तो जमीन, ये भीख मांगने का तरीका ये शैतान ने दिमाग में डाला है। ये मोहब्बतें जो दाइज हो गई है, ये जो मोहब्बतें लालच में तब्दील हो गई है, ये कहां से आया है? ये शैतान की मोहब्बत में रुक के आया है। ये मोहब्बत शैतान से कर रहे हो, हरकतें शैतान की कर रहे हो, कामें शैतान की कर रहे हो, फिर ये ख्वाहिश करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम दुनिया में नबी की कामों से मोहब्बत करोगे, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करोगे, नबी की कमी है गरीब नमाज की सुन्नतों से मोहब्बत करो, क्योंकि वो फलसफाए जिंदगी बताते हैं कि ऐ लोगों, जिंदगी जिया कराया जाता है। किसी शायर ने कहा था कि जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, जिंदगी जीने का दिल सिर्फ नबी की मोहब्बत में बेकरार होना चाहिए। जब दिल नबी की मोहब्बत में बेकरार होगा तो तुम्हारी जबान दहेज लेने से कांपेगी। आज लोग ख्वाहिशात पेश करते हैं, मौलाना साहब हम दहेज मांगते नहीं है, मौलाना साहब हम दहेज लेते नहीं है, मगर लड़की वाले अगर अपनी मर्जी से दे दे तो बताओ तो क्या करे? होना तो ये चाहिए था कि अगर लड़की वाले खुशी से भी दे रहे हो तो उसे मना करो कि नहीं, मैं ये चीज ले नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें इस बात की खबर होनी चाहिए कि बेटी का बाप अगर दहेज ला भी रहा है वो खुशी से दे, मगर दहेज लेते जरूर है। आखिर वो सारो सामान का नाम क्या है? वही तो दहेज है। वो बेटी का बाप भीख मांग के ला रहा है, वो बेटी का बाप ज़कात ला कर ला रहा है, वो बेटी का बाप कर्जे में डूब कर ला रहा है, वो बेटी का बाप दुनिया की तमाम कमाइयां जोड़कर तुम्हारी ख्वाहिशात पेश करने के लिए, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए वो पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। उसके बावजूद हम ये ख्वाहिश करते हैं कि लड़के के बाप ने ये नहीं दिया। ये समाज फिर कब बदलेगा? ये फिक्र दुनिया फिर कब बदलेगी? बहुत हो गई तकरीरें, बहुत हो गई बयानात। अब जरूरी है कि अपनी जिंदगी को बदलने का, अब जरूरी है अपने ख्यालात को बदलने का, अब जरूरी है कि अब समाज को बदला जाए। जो रिवाज जिंदगी चल रहा है, जो समाज में जो हमारा देखकर पड़ोसी करेगा, पड़ोसी करेगा तो मुआशरा करेगा। जब मुआशरा जब यकीनन सुधर जाएगा फिर समझ में आएगा, देखने वाला देखकर ये कहेगा ये कोई आम शख्सियत नहीं है, वाकई ये सुन्नत मुस्तफा पे अमल करने वाला है, ये कोई आम नहीं है, वाकई ये नबी का चाहने वाला है, ये कोई आम नहीं है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला है, ये कोई आम नहीं है, ये हुजूर गौसे आज़म का मानने वाला है। जब ये लोग ये बात कहेंगे, जब ये जुमला कहेंगे, बताओ तो मुसलमानों क्या फक्र में
محسوس ہوگا, کیا لذتیں محسوس ہوگی, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سماج میں جو یہ رائج چلا ہے دہیز کا, اس دیا جائے تو معذرت کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر روک دو کہ نہیں میں نہیں دے سکتا. اللہ نے مجھے اتنی قدرت بخشی ہے کہ میں خود سے کما سکتا ہوں, اتنے سارے سامان لا سکتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو میں رکھ سکوں. اتنا اللہ نے قدرت بخشی ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو 3 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہوں. اللہ نے اتنی قدرت بخشی ہے کہ میں اسے سارا سامان دے سکتا ہوں. اللہ نے اتنی قدرت بخشی ہے کہ اس کے تمام ضروریات کی چیزیں اسے مہیا کرا سکتا ہوں. مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ بات آپ بیٹی کے باپ سے کہیں گے, اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. واقعی اسے اس بات کو محسوس ہونے لگے گا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں, واقعی یہ دیندار انسان ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں جو غلط رائج روایج چل رہے ہیں, یہ اسی دن میں آتے بھی ہیں. ہم ہوش و حواس نہیں ہیں. اگر ہم ابھی کسی سے سوال کر دیں کہ ابھی توفیق صاحب نے کیا تقریر کی, انہوں نے کیا نصیحت کی, چنندہ شاید ایک آٹھ انسان شاید اٹھ جائے اور وہ بتا دے کہ توفیق صاحب نے کیا تقریر کی. 10 سال بعد پھر ہم وہی زندگی گزر کر پھر بتاؤ مسلمان پھر تبدیلی کہاں آ گئی. اس کا بات کرتے ہیں کہ سرکار نے بات کی, سرکار غریبی لے آ رہی, غریبی میں مر رہے, یہ مصیبت آ رہی, وہ مصیبت آ رہی, وہ مصیبت آ رہی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو تم پہ مصیبتیں آتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ کہیں اور سے نہیں آئی. تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اگر آج ہم کسی پہ مشکلیں ڈالیں گے تو یقیناً ہے کہ کل ہمارے اوپر بھی مشکلات آئیں گی. یقیناً ہے کہ ہمارے اوپر بھی مشکلیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی. اپنے معاشروں کو بدلے. آج اگر کوئی یہ بتا, اگر کوئی کہے کہ محلے والے ایسا نہیں ہوتا, کسی گھر میں جا کے کہتے شادی میں جو فرقات جو ہوتے ہیں, جو غلط رسومات ہوتے ہیں, اگر منع کر دے تو اس پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو بڑا پڑھا لکھا, بڑا علم والا ہو گیا, زیادہ پڑھے لکھے, زیادہ مولانا پڑھا. یہ حال ہے. حالانکہ علم کی باتیں بتا رہا ہے, تمہیں گناہ سے بچا رہا ہے, اس کے باوجود ہم اس پہ ہی ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک تو رواج ہوتا ہے لوگوں کے منہ میں رہتا بابا آدم سے چلا رہا. تمہیں پتا بھی ہے بابا آدم نے نکاح کیسے کیا تھا؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ بابا آدم نے مہر میں کیا دیا؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ ان کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ نہیں معلوم. لیکن جب بات کہتے نہیں سن رہی, اولاد ہمیں گالیاں دے رہی ہے, اولاد ہمیں مار رہی ہے, اولاد غیر تعلقات رکھ رہی ہے غیر عورت, کیوں نہ رکھے؟ کہ ہمیں اپنی اولاد کو وہ علم سکھایا, کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین مصطفیٰ پڑھایا, کہ ہم نے اپنی اولاد کو بتایا کہ دین کیا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ہم خود نہیں سیکھے کہ دین ہوتا کیا ہے. اگر آج پوچھ لیا جائے کسی سے بھی کہ بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں, اسلام کی بنیاد کیا ہے, تم جس دھن کو مانتے ہو اس دھن کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ نہیں بتا پاؤ. جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو, جس نبی کی سنت تم ادا کرنے جا رہے ہو, بتاؤ تو ذرا کہ اس نبی کی سیرت کیا تھی, اس نبی کا جلوت و خلوت کیا تھی. اس بتائیے کم نصیبی ہے کہ نہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں, جس نبی کی سنتیں ادا کر رہے ہیں, جس نبی کا فرمان سنتے ہیں, جس نبی کے نام پہ ہم سر کٹانے کو تیار ہیں, آج اس نبی کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں, اس نبی کی صورت کے بارے میں پتہ نہیں, اس نبی کے کمالات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. اب اس سے زیادہ بد نصیبی کیا بات ہے, اس سے زیادہ کم نصیبی ہمارے لیے کیا ہو. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہے اور ایمان والے ہیں, کہ واقعی ہم سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ حضور کا چلنا کیسا ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ حضور نے رشتے کیسے نبھائے تھے, ہمیں معلوم ہے کہ حضور بچوں سے محبت کیسے کرتے تھے, ہمیں معلوم ہے کہ حالات زندگی حضور کی کیسی گزری, ہمیں معلوم ہے. یہ پتہ کیسے چلے جب بسط خلوص بسط احترام کیجئے, بسط خلوص بسط احترام کیجئے, بدل جائے زندگی ایک ایسی شام کیجئے. اب بہت مشکلیں پیدا کر دی تم نے شادیوں میں, اب اس نکاح خانی کو آسان کیجئے, اب اس نکاح خانی کو آسان کیجئے. یہ آسان کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں, یہ کوئی باہر سے آ کر نہیں کرے. آج ہم نکاح کو آسان کریں, ہمیں دیکھ کر بگلے والے بھی آسان کریں.
آج جو رواج چلے ہیں، آج شادیوں میں گانے بجا رہے ہیں، ڈی جے منع تک نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ بھائی نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگا اگر ڈی جے نہیں آیا براتی۔ توڑ دو ایسے رشتے، ختم کر دو ایسے رشتے۔ اللہ نے جوڑے آسمان میں بنائے ہیں، اگر تمہاری اولاد کے نصیب میں رشتے ہوں گے تو وہ شادی میں تبدیل کر دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسجد کے امام اور علامہ لے کے جاتے ہیں، اگر زیادہ ثواب ملتا ہے، تم سے زیادہ حصے والے ہوتے، لالچ والے ہوتے ہیں، نیکی تاکہ زیادہ نیکی کروا سکے۔ کیا ہمیں شوق نہیں؟ مگر کیوں؟ کیونکہ حرام قرار کیا گیا ہے۔ اور جس نکاح میں، جس شادی میں گانے باجے لے کے آئے، جس نکاح میں گانے باجے ناچ کر نبی کی سنت ادا کرنے آ رہے ہیں، وہ نبی کی سنت جو تم ادا کرنے آ رہے ہیں، کیا وہ نکاح کامیاب کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نکاح پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا جس نکاح کے اندر گانے باجے بجائے جائے۔ آج ہمارے اثر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر نماز ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں۔ بتاؤ تو مسلمانوں کی جس مسجد کے اندر اذان نماز پڑھی جائے، اس مسجد کے اندر گانے کی آواز آ رہی ہے، اس خدا کے گھر میں گانے کی آواز آ رہی ہے۔ تم جس نبی کی سنت ادا کر رہے ہو، اور نبی کی سنت پر نام کے تمام خرافات، جس نبی کی سنت کی تم دھجیاں اڑا کر تم نکاح کے نام پر یہ خرافات کرتے ہو، وہ نکاح کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن میں ڈال۔ اگر کوئی اس بات کی فرمائش کرے گا کہ ہم تمہارے محلے میں ڈی جے لے کر آئیں، اسے منع کرو۔ نہیں مانتا، نہیں کرنا رشتہ، بات ختم۔ لاکھ اچھے رشتے رہے، نہیں کرنا ہے رشتہ، یہ نہیں کوئی جا سکتا، نہ محلے میں بجا سکتا ہے، نہ کوئی براتی لے کے آ سکتا ہے۔ یہ کب کریں؟ جب ہم خود آگے بڑھیں۔ ہم کب کریں؟ جب ہم معاشرے ایک ساتھ ہو۔ یا تو حال یہ کہ ہم ایک ساتھ ہونا نہیں چاہتے، کوئی اگر کر رہا تو چھوڑ دے اس کے حال پر۔ یاد رکھنا اس بات کا بھی تمہیں جواب دینا ہوتا ہے۔ اللہ تم سے پوچھے گا اس بات کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ شادیوں میں گانا بجانا حرام ہے، پھر تم نے منع کیوں نہیں کی؟ پھر تم اس کی شادی میں گانے بجانے کیسے دے؟ اللہ اس بات ہمارے معاشرے میں یہ بھی گندا حساب ہے کہ اگر کوئی جوان اگر گرائن کی وجہ سے کسی وجہ سے اگر لمبا وقت گزر رہا نہیں، وہ نکاح کرنا چاہتا، 30 سال گزر گئے، 32 سال گزر گئے، گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں فراد میں بھی نکاح نہیں کیا، تم نکاح کرنے والے بھائی، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، تمہاری اولاد کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ تم دوسروں کو دیکھ کر اپنی اولاد کی نکاح کیوں روکتے ہو؟ تم دوسرے کو دیکھ کر اپنی اولاد کی نکاح کیوں بریک کرتے ہو؟ قبر میں جواب اس کو دینا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاؤں پھسل جائے، خدا نہ خواستہ اگر وہ زنا کی طرف بڑھ جائے، یا خدا نہ خواستہ کوئی سے غلط کام کر بیٹھے، تو بتاؤ وہ جس کو تم مثال دے رہے ہو، کیا وہ اس بات کی جواب دے؟ جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے کرتے مر گیا، نکاح کی عمر تھی مگر تم نے نکاح نہیں کیا، تم نے دوسروں کی مثال دے کر اس کی نکاح کو روک دیا، وہ لڑکا غلط کام کرتے کرتے مر گیا، اسے قبر میں عذاب دی جائے۔ جب اس کے قبر میں اسے عذاب دی جائے تو جو تم جس مثال دے رہے ہو، جس کے تم مثل بتا رہے ہو، کیا وہ لڑکا اس کی قبر میں آئے؟ کیا وہ لڑکی اس کی قبر میں آئے؟ ہر کوشش کیجیے اس کو کم کریں، کیونکہ اگر ہم کم کریں، ہم اسے ختم کریں تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے یہاں بھی اور مرنے کے بعد قیامت میں، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے جہاں کوئی بہانہ نہیں ہو، کوئی پشنہار نہیں ہو، وہاں صرف تم ہو، تمہاری اعمال ہو، تم سے سوال و جواب کیے جائے۔ اس لیے اس عقیدت و محبت کے ساتھ جو کا درود پاک کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم مرحبا کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دو تین شعر سماعت فرمائیں کہ کیا ترانہ ہے غوث الورا کا، کیا ترانہ ہے غوث الورا کا، کیا گھرانہ ہے غوث الورا کا، ہے غوث الورا کا،
کیا ترانہ ہے غوث الورا کا، کیا گھرانہ ہے غوث الورا کا، اور جن کے تلووں کو چومے فرشتے، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لے کہ ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا، کہ جان و دل ان پہ قربان کر دو، عشق میں ان کے خود کو مٹا دو، جان و دل ان پہ قربان کر دو، جان و دل ان پہ قربان کر دو، عشق میں ان کے خود کو مٹا دو، پاک محشر میں بولے فرشتے، پاک محشر میں بولے فرشتے، یہ دیوانہ ہے غوث الورا کا، یہ دیوانہ ہے غوث الورا کا، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا۔ سلام علیکہ صلوات اللہ علی مدنی مدینے والے، مدینے والے یا نبی سلام، نبی سلام علیکہ سلام، مجھے سب ستا رہے ہیں بڑھانا مدنی مدینے والے یا حبیب سلام علیکہ، میری آنے والی نسل مولا سب کی آنے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين۔ الحمدللہ تحضر شریف پڑھا، ذکر و اذکار ہوئی، شریفانی حاضر ہے مولا، تمام تر چیزوں کو تو نگاہ قبول فرما۔ پروردگار عالم تمام لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، پروردگار عالم تمام تر کو اپنے فضل کو اپنے کرم سے معاف عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام پر عمل کو تمام غلطیوں سے تمام کمیوں سے قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ شرعی پانی تحفہ تحائف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش اللہ قبول فرما۔ حضور کے تمام اولاد، تمام ازواج، تمام صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کی بارگاہ میں پیش اللہ قبول فرما۔ عبدالقیوم صاحب کے خاندان در خاندان سے جتنے لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام کے ارواح کو حضرت اللہ قبول فرما۔ پروردگار عالم تمام کی نجات اور مغفرت عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ جو شادی امن میں آنے والی ہے، جس نوجوان کا